بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو چیئرمین پی سی بی مینیجنگ کمیٹی ہیں ذکا اشرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کی انضمام الحق کی بڑی قدر کرتا ہوں اور انضمام الحق جب بھی مجھ سے ملنا چاہیں میں ہمیشہ دستیاب ہوں. میں دفتر میں ہی نہیں تھا تو میری ملاقات کیسے ہوتی؟ میں آج صبح جب یہ آئے تھے میں اس ٹائم دفتر میں نہیں تھا، اور میں جب بعد میں آیا ہوں تو ایمرجنگ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہوگا وومنس کی، ویسٹ انڈیز اور وہ تھائی لینڈ پاکستان، تو ان کے ساتھ ایک فنکشن تھا اس میں تھا، لیکن انضمام جب آئے ہیں تب میں دفتر میں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتا دیا کمیٹی بنائی ہے جس میں اینٹی کرپشن والے شامل ہیں، کچھ پی سی بی کے اور آفیشل شامل ہیں، اور ان کو اس بارے میں انفارم کر دیا گیا ہے. ان کا میں نے پوچھا کہ ریزگنیشن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یا نہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، نہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا ایکسیپٹنس کا یا اس کو ریفیوز کرنے کا. فی الحال ساری بات اس انکوائری پہ چلی گئی ہے، اور وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو اس لیے وہ ایک انکوائری بنائی تھی، کیونکہ ہر طرف سے باتیں اٹھ رہی تھی، تو اس چکر میں ہم نے یہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے. فی الحال یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دستیاب ہوں، اور انضمام الحق جب آئے ہیں میں دفتر میں نہیں تھا تو ملاقات کیسے ہوتی؟ یہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ چیف جو ہے ذکا اشرف ان کے لفظ بتا رہا ہوں. بالکل، تو ذکا اشرف کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جب انضمام الحق چاہیں گے، وہ ایک بڑا نام ہے، جب بھی وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو میں ان کے لیے اویلیبل ہوں. صرف یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ان کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملے کی ڈیٹیل کی ساری انویسٹیگیشن کرے گی. یونٹ جو پی سی بی کے اینٹی کرپشن کے آفیشلز ہیں وہ، اور پی سی بی کے کچھ آفیشلز وہ مل کے جو ہے اس کو انکوائر کریں گے. ٹھیک ہے. باسط بھائی آپ کو میرا خیال ہے سردی لگ رہی ہے شاید؟ نہیں، اسی بہت تیز چل رہا ہے. اچھا جی، میرا خیال ہے یہ دیکھو کلیئر ہو گئی نا بات کہ وہ تھے نہیں، تو یہ اچھی چیز ہے، عوام کو سچ پتہ چلے نا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ویٹ کر لیں کہ اس وجہ سے ریزائن کیا یا کسی اور وجہ سے ریزائن کیا. اور obviously دیکھیں ریزائن کرنے کا ریزن تو کلیئرلی نظر آتا ہے نا. if there is an investigation make it clean. تو اس میں اتنا بڑا نام اس انویسٹیگیشن میں اگر آتے ہیں اور یہ پوری انکوائری اس کی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ اچھا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں، اور تاکہ ساری کارروائی دنیا کے سامنے شفاف نظر آئے، جو بھی آ جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ چیئرمین صاحب کوئی بھی چیئرمین ہو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بس 6 دن باقی ہیں، بس 6 دن بعد ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. 6 دن بعد یہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں ریٹرن آف دی وال ہیں، شاید ویسا ہو، شاید کوئی سرپرائز ہو، تو تیار رہنا چاہیے. انضمام الحق کا استعفیٰ جو ہے وہ ایک قسم کا سرپرائز ہی ہے، کوئی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا. کل آپ جو میں نے انٹرویو کیا اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ انضمام الحق کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں اور انضمام الحق سے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. اور ابھی بھی جب میری ان سے بات ہوئی ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ریزگنیشن نہیں گیا، جو مجھے اندازہ لگا رہا ہوں. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ہمیشہ ملاقات کے لیے دستیاب ہوں، جب بھی وہ چاہیں گے. انضمام الحق ہمارے بڑے ہیرو ہیں، ان سے ملیں گے. یہ بات بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو انکوائر کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اگر انکوائری میں کچھ نکلتا ہے تو ایکشن بھی ہوگا، اگر نہیں نکلتا تو پھر یقینی طور پہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی، ایک کلین چٹ مل جائے گی. بٹ یہ 6 دن جو ابھی آپ کی بھی بات کر رہے تھے کہ 5 نومبر ان کا ہے انکوائری، یا تو پھر 5 سے پہلے ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے، ادروائز تو پھر یہ لٹک جائے گا سارا معاملہ. 6 دن کا ہی بولا ہے انکوائری کمیٹی نے کہ 6 دن میں ہم فیصلہ دے دیں گے. 6 دن انکوائری کمیٹی نے بولا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہے. ناظرین آپ کو پھر ایک بار اپڈیٹ کریں کہ انضمام الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. چیف سلیکٹر انضمام الحق مستعفی ہو گئے ہیں، اور سچویشن اب یہ ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنی ہے جو یہ تمام الزامات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، جو سارا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی. تو اس کے لیے انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دستیاب ہوں جب بھی میری ضرورت ہو. اور ساتھ ساتھ ابھی شعیب نے یہ ہمیں بریکنگ دی ہے کہ ذکا اشرف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب بھی انضمام الحق مجھ سے ملنا چاہیں گے میں اویلیبل ہوں گا. یہ انکوائری جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہیں انضمام الحق، اور انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا ہے. وہ کافی یہ ان کے ابھی جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس تمام سچویشن سے. دیکھیں بالکل ہونا بھی چاہیے، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اور جو الزام لگ رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو لے کے
تو وہ پھر اس کو میرے خیال کلیئر کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی بڑی ضروری ہیں. تو میرے خیال سے اچھا ڈیسیژن ہے. اب انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری جو بھی ہے اور جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن چیئرمین صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے ان کا استعفیٰ. جو بھی معاملہ آتا ہے مل کے بیٹھ کے ختم کرنی چاہیے. جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بورڈ کی اور سلیکشن کمیٹی کی, ان کو رہنا چاہیے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا آ کے پھر کوئی بھی بات کرے گا تو وہ ریزائن دے دیں گے, تو وہ اچھی چیز نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے یہی ایک بندے ہیں. اگر ہوتا تو میں ان کو چیف سلیکٹر بنانے کی بجائے ڈائریکٹر بناتا مکی آرتھر کی جگہ. جو اتنی بڑی پوسٹ ایسے بندے کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ باہر سے لے کے آئیں. اچھا شعیب, ایک امپورٹنٹ چیز, یہ کیا پوری کنٹروورسی کیا ہے؟ یہ پلیئر ایجنٹس کا کیا رول ہے؟ یہ کمیٹی, یہ جو پورا کمیٹی ہے, جو پوری ٹیم ہے, پلیئر مینجمنٹ کمیٹی جو بھی ہے, یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے ذرا. دیکھیں یہ دو الگ چیزیں ہیں, سمجھنا ہوگا. ایک پلیئر ایجنٹ ہے جس کو آپ کمرشل مینیجر کہہ لیں, بزنس مینیجر کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام لے لیں, پلیئر ایجنٹس کہہ لیں. ایک وہ فرم ہے, اس کے پاس بہت سارے کھلاڑی بھی موجود ہیں, پاکستان کے کپتان بھی ہیں, پاکستان کے شاہین افریدی بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ باقی کھلاڑی بھی موجود ہیں, ان میں محمد رضوان بھی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے انضمام الحق بھی ہیں. آلدو کہ بھی انضمام الحق کا میں پڑھ رہا تھا, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے, جو میں بھی پڑھ رہا تھا, مائٹ بی ایم رانگ ہوں. اس کے بعد دوسری جو ان کے ساتھ بات ہے, صحیح ہے, ایک تو یہ معاملہ تو اب ایک کمپنی آئی ہے کہ یو کے میں رجسٹرڈ ہے, جس میں اس ڈاکومنٹس کے مطابق جو میڈیا میں سب کے سامنے آ رہے ہیں, اس ڈاکومنٹس کے مطابق اس میں انضمام الحق بھی پارٹنر ہیں, اس میں محمد رضوان بھی پارٹنر ہیں, انضمام الحق کے بڑے بھائی کا بھی اس میں نام ہے, اور پھر جو وہ پلیئر ایجنٹ ہیں طلحہ, ان کا بھی نام ہے. تو اس کے بعد باتیں ہو رہی تھی کہ جب ایک کمپنی میں سارے پارٹنرز ہیں, پھر وہی کمپنی کہ جو پارٹنرز ہیں وہ ٹیم کی سلیکشن میں ان کا کردار ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ پلیئرز جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے وہاں پر آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شروع ہو گیا تھا معاملہ, جس کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے. پھر جب میں نے اس پہ انٹرویو کیا ذکا اشرف کا, اور میرا بھی یہی سوال تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو انکوائر کریں گے, اور انہوں نے کل یہ کہہ دیا تھا کہ آج ہم انضمام الحق کو انفارم بھی کر دیں گے, ان کو بلائیں گے بھی. پھر 5 رکنی کمیٹی بن گئی جو اینٹی کرپشن کے آفیشلز اس کو جو ہے غالباً لیڈ کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ان کو بلایا گیا تھا. جب انضمام آئے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس دوران ملنے کی کوشش کی ہوگی, جس کو ذکا اشرف کا یہ کہنا ہے کہ میں دفتر میں نہیں تھا تو ملاقات کیسے کرتا. تو یہ بھی بہت ساری کھچڑیاں ہیں, بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گی.